السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی او ٹی میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ایک ادارے کے حوالے سے ایک تعارفی پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ادارہ دارالقرآن النور ٹرسٹ کے روح رواں حضرت مولانا نوید الرحمن کشمیری صاحب موجود ہیں، امام و خطیب ہیں جامع مسجد محمدی کراچی میں، اور ہم ان سے ادارے کے متعلق جانیں گے کہ یہ ادارہ کب وجود میں آیا اور ادارے کے کام کیا کیا ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور ان سے کرتے ہیں گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا نوید صاحب، جو آپ کا ادارہ ہے ادارہ دارالقرآن النور ٹرسٹ، یہ کب معرض وجود میں آیا اور کن شعبوں کے اندر آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، اور یہ کراچی کی سطح پر ہے یا ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہے یا کسی دیگر علاقے کی وہاں پر کام کرنے کے حوالے سے بنایا گیا؟ تھوڑا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھ جیسے ناچیز کو موقع دیا کچھ ادارے کے متعلق بولنے کا۔ الحمدللہ ادارہ دارالقرآن یہ 2020 میں معرض وجود میں ہم نے اس کو لایا۔ اس کی مختصر سی کارگزاری یوں ہے کہ جب میری فراغت ہوئی تو میں نے اس چیز کا ایک فکر کی اور سوچا کہ بنیادی طور پر اگر ہم آج بھی اس معاشرے کے اندر کہیں حفظ و ناظرہ کی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں تو بہت سارے قرہ حضرات آتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں، اور پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قاری صاحب مجود نہیں ہے۔ تو مجھے اس میں یہ لگا کہ ہمارے پاس یہاں حفاظ تو تیار ہو رہے ہیں اور شاکر تو تیار ہو رہے ہیں، لیکن استاد نہیں تیار ہو رہے ہیں۔ تو میں نے یہ فکر کی کہ آج کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کو شاکر نہیں بلکہ ان کو ایک استاد تیار کر کے معاشرے کے اندر دینا ہے، تاکہ کل وہ 10 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد حافظ عالم بننے کے بعد جب کسی ادارے میں جائیں تو دوبارہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، باقاعدہ وہ پراپر طریقے سے بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیں۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ ہمارے بعض حضرات عالم بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد جب ایک پریکٹیکل عمل میں کلاس میں بیٹھتے ہیں تو کہیں اداروں میں ان کو دوبارہ پڑھنے کی ترتیب بتائی جاتی ہے اور دوبارہ پراپر طریقے سے وہ ایک قاعدہ شروع کرتے ہیں، پھر کچھ پڑھ کر پھر کلاس میں بیٹھایا جاتا ہے۔ تو اسی چیزوں کو دیکھ کر مجھے بڑا ایک افسوس ہوا اور فیل ہوا کہ میں نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ادارے کے اندر ایک ایسا نظام اور ایسی تعلیم کا نظام بنانا ہے جو ان چیزوں سے محرومیت کا خاتمہ کیا جائے اور ان کا وقت بچایا جائے۔ تو اسی پر الحمدللہ میں محنت کر رہا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختصر سے عرصے کے اندر ہم نے الحمدللہ اس ادارے کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت رجسٹر کروایا، اور ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایک ادارہ اپنے اکابرین کے طرز اور اکابرین کی لسٹ میں شامل ہو گیا الحمدللہ۔ اور یہیں سے بیٹھ کر میں، کیونکہ کشمیر کا رہنے والا ہوں، میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ میں جب کشمیر سے یہاں ناظرہ پڑھنے کے لیے آیا، حفظ کیا، پھر بنوری ٹاؤن میں ہی میں نے حفظ کیا اور بنوری ٹاؤن کے اندر ہی عالم کا کورس کیا۔ تو جب میں اپنے علاقے کے اندر جاتا تھا تو مجھے بہت ایک مایوسی ہوتی، اور وہاں جب میں دیکھتا مسجدوں کے حال یا ایسے اسکولوں کے حال تو مجھے بڑا افسوس ہوتا، لیکن شروع سے ہی میں نے اپنے ذہن بنا لیا تھا کہ اپنے علاقے کے اندر ایک ایسا کام کرنا ہے کہ جو ہمارے ایسے بچے اور جو ایسے لوگ جو مستحق ہیں، جو شہروں کی طرف رخ نہیں کر سکتے، جن میں ان کی وسائل اور ان کی یہاں ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، یا ان کا یہاں کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، جس وجہ سے وہ اس تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وہاں دینی تعلیم کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو بہت عروج پر ہے، لیکن دینی تعلیم کی بہت کمی ہے، جس وجہ سے مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی۔ تو آج الحمدللہ ہم نے 2020 کے اندر جامع مسجد نور، مرکزی جامع مسجد نور کے نام سے ایک تعمیرات شروع کی، اور اسی میں ادارہ دارالقرآن کی برانچ کا آغاز کیا۔ تو الحمدللہ اب تک ہمارا وہاں اس مسجد کے اوپر 2.5 سے 3 کروڑ روپے لگ چکا ہے، اور اس کے اندر 1 سال کے اندر ہمارے پاس ادارہ بھی قائم ہے جس میں الحمدللہ 40 بچے ہیں، رہائشی ہیں اس علاقے کے اندر، وہ دیہات ہے، پسماندہ علاقہ ہے، جو لوگ شہروں کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک بات ظاہری بات ہے، میں نے اس پاکستان کے اندر سفر کیا اور اپنا ایک جو وقت گزارا وہ مسافری میں گزارا، تو مجھے ایک ہمیشہ اپنے حفظ کے دور سے اور کتب کے دور میں یہ چیز ہمیشہ مجھے ایک یاد ستاتی تھی کہ طالب علم کے اوپر حالات کیسے گزرتے ہیں اور اس کے اوپر پورا ہفتہ کیسے گزرتا ہے، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جیب خرچ۔
تو مجھے یہ چیز محسوس ہوتی تھی، میں نے اپنے بچوں کو احساس کمتری سے بچانے کے لیے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ سوالات نہ آئیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے دوست احباب کے تعاون سے، جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور ہر موقع پر انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، ادارہ دارالقرآن کشمیر میں اس وقت ان بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو ہر مہینے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے اہل خیر حضرات کے تعاون سے اور ہمارے دوست احباب کے تعاون سے ان بچوں تک یہ وظیفہ پہنچتا ہے۔ اور ہم نے اسی ادارے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ النور ٹرسٹ ویلفیئر کا قیام عمل میں لایا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہاں پاکستان سے اساتذہ لے کر جائیں گے، جو ماہر اساتذہ ہوں اپنے فیلڈ کے، اور وہاں ہمارے بلا تفریق کے اسکول اور مدرسہ، مسجد، ہر ایک جو تعلیم سے تعلق رکھنے والا ہو وہ انشاءاللہ اس میں شریک ہوگا، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ النور ٹرسٹ ویلفیئر اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ متاثرین سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے پورے اندرون سندھ میں مختلف جگہوں پر راشن کی صورت میں، ان کو گرم کمبل، گرم ملبوسات کی صورت میں، ان کے گھروں کی تعمیرات کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت مختصر سے عرصے کے اندر الحمدللہ اتنا کام ہوا۔ پھر اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بہت ساری ایسی مساجد ہیں جو زیر تعمیر ہیں، اور الحمدللہ اس میں النور ویلفیئر ٹرسٹ سر فہرست اور پہلی صف کی طرح ان کے ساتھ شامل ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی مساجد اور مدارس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تعاون رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر ظاہری بات ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ النور ٹرسٹ ویلفیئر نے حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے وقف قربانی کا اہتمام کیا، جس میں الحمدللہ ہماری کافی تعداد میں وہ وقف قربانی ہوتی ہے۔ اور وقف قربانی خالی مرکز میں نہیں، مرکز کے علاوہ جو دور دراز علاقے ہیں، جو ایسے لوگ، جو ایسے مستحق جو وہاں مرکز تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ہر علاقے میں اپنا جو وہاں ذمہ دار ہوگا اس کو ذمہ دار بنا کر ایک جانور ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس علاقے میں ایک دو جانور مقرر کر دیتے ہیں، اور ہم خود جا کر وہاں وقف قربانی کرتے ہیں، اور وہاں مستحقین تک یہ گوشت پہنچانے کی ترتیب بھی الحمدللہ النور ٹرسٹ ہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے اور بچیاں، خاص طور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا یتیم بچیاں ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان بچیوں کے لیے بھی جہیز وغیرہ اور ان کی شادی کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ بھی شروع کیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا بچہ اور ایسی بچی جو یتیم ہو اور وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو، چاہے وہ عسکری تعلیم ہو، ہم دونوں میں ان کے معاون بننا چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت کہیں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے زیر اہتمام الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو سالانہ ہم اسکول کے نصاب، ان کی کاپی، پنسل، یونیفارم اور ان کی فیسیں وغیرہ الحمدللہ یہ نور ویلفیئر ٹرسٹ ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں فلاحی کام کے حوالے سے بور ہے، اپنے وہاں کافی بور کی مشکلات ہیں، بور بھی الحمدللہ وہاں کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ پھر ابھی رمضان ہے، رمضان المبارک میں ان ایسی چھوٹی چھوٹی مساجد میں ہم نے اپنے ادارہ دارالقرآن کے جو پڑھنے والے بچے ہیں اور اس میں کچھ حفظ کر رہے ہیں، اور باہر سے انتظام کر کے ہر مسجد میں الحمدللہ اپنے علاقے میں ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس بار وہاں ختم قرآن ہوگا، ختم تراویح میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان حضرات کے لیے جو بچے وہاں گاؤں دیہات میں تراویح پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے کپڑوں، ان کے عیدی کا بندوبست ہے۔ یہ بھی النور ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک بڑا الحمدللہ کام ہے۔ اور اس کے علاوہ حال ہی میں رمضان سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اندرون سندھ میں متاثرین سیلاب زدگان کے لیے راشن تقسیم کیا، اور ہمارے کشمیر کے اندر کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن اب الحمدللہ رمضان سے پہلے ہم نے وہاں کافی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے مستحقین تک راشن پہنچایا جو اعلیٰ قسم کا راشن تھا۔ تو الحمدللہ یہ النور ویلفیئر ٹرسٹ کی مختصر سی کارگزاری ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہر میدان میں النور ویلفیئر ٹرسٹ کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ صرف و صرف تب ممکن ہوا کہ جب ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور اپنے اہل خیر حضرات بالخصوص ہمارے جامع مسجد محمدی کراچی کے جو ہمارے دوست احباب ہیں
انہوں نے ہمیشہ اس ادارے کو اور ہمیشہ ہمیں ہر میدان میں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ تو ایک اور بات کہ الحمدللہ ہم کشمیر کے اندر مکاتب قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے کئی علاقوں میں وہاں مکاتب قائم ہیں جن کی نگرانی النور ویلفیئر ٹرسٹ اور ادارہ دارالقرآن کر رہا ہے، اور سال میں الحمدللہ ان کے سیمائی ششمائی سالانہ امتحان یہ وفاق المدارس العربیہ کے تحت جو ہوتے ہیں اس طرز پر امتحان بھی لیے جاتے ہیں، اور ان بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جس کو تالا لگا ہوا ہے، ہر وہ مسجد جو بند ہے لیکن ہم اس کو کھولنا چاہتے ہیں، ان مساجد میں بھی قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز ہو جائے اور اس علاقے میں بھی قرآن پاک کی صدا بلند ہو۔ اس پر میں اہل خیر حضرات اور جو میرے دیکھنے والے حضرات ہیں، جو سننے والے ہیں، ان تمام سے میں درخواست کروں گا کہ اس میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں، بالخصوص وہ حضرات جو صاحب حیثیت ہیں اور ان کے والدین یا ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اپنے مرحومین کے لیے ایک یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یقیناً ایک مکتب کی جو تنخواہ ہے وہ 5,000 روپے ہے۔ اگر وہ ایک مکتب اپنے ذمہ لے لیں گے تو یقیناً جب تک وہ مکتب چلتا رہے گا، جب تک اس میں دین کی شمعیں جلتی رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ان کے مرحومین اور اس کا اجر بھی ان کو ملے گا، اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر انشاءاللہ تعالی یہ کارواں چلتا رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دیکھنے والے اور سننے والے میرے دوست احباب میرے اس کارواں میں شریک ہوں گے اور میرے ساتھ چل کر انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پر جہاں وہ کہیں گے اور جہاں ان کو بہتر لگے گا، مناسب لگے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کام کی مزید ان سے مشاورت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا کام ہے صرف لوگوں کو نفع دینا، لوگوں کو فائدہ دینا، اور اس دین کی سربلندی اور دین کی اشاعت اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، اور بہتر انداز میں اس قرآن پاک کی تعلیم کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام دوست احباب اس کام میں ضرور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت اور اپنی رضات نصیب فرمائے۔ جزاک جی اللہ۔ ناظرین، تو یہ تھا ادارہ دارالقرآن النور ٹرسٹ کا مختصر سا تعارف، اور کچھ تفصیلات بھی تھیں اس کے اندر، اور ہم آپ کو اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز ہیں، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ ادارے سے تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا نوید الرحمن کشمیری صاحب کے ساتھ براہ راست اگر آپ تعاون کرنا چاہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو طریقہ کار اسکرین کے اوپر دے دیتے ہیں، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ وی او ٹی میڈیا۔